السلام علیکم دوستو۔ ہنی گرامر اسکول پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک تھا۔ یہ اسکول اپنی پڑھائی لکھائی اور مناسب فیسوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں ڈسپلن کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کی ایک انوکھی بات یہ بھی تھی کہ مختلف مضمون پڑھانے کے لیے الگ الگ ٹیچرز نہیں تھی، بلکہ ہر کلاس کی ایک مس مقرر تھی اور سارا سالوں ایک ہی کلاس کو پڑھاتی تھی۔ یہ استانیہ نہایت تعلیم یافتہ اور مختلف کورس کر کے یہاں آتی تھی۔ اسکول کی پرنسپل، جو اس اسکول کی مالک بھی تھی، ایک سخت انٹرویو لے کر ٹیچرز کی تعیناتی کرتی تھی، اور اچھی بات یہ تھی کہ ان استانیوں کی معقول تنخواہیں بھی مقرر کرتی تھی، جس کی وجہ سے ساری ٹیچرز بچوں کو مزید دل لگا کر پڑھاتی تھی۔ اس اسکول کے پہلی کلاس سے لے کر 4تھی کلاس کے بچے بہت تمیزدار اور پڑھائی میں دلچسپی لینے والے تھے، مگر 5ویں کلاس کے بچوں کی اکثریت بہت شرارتی اور پڑھائی میں کم دلچسپی لینے والی تھی۔ ان میں سے تقریباً تمام بچے ہی پہلی ہی کلاس سے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے، اور اب 5ویں جماعت میں آ کر خود کو سینئر سمجھنے لگے تھے، اور انہیں مستقل کلاس میں بیٹھنا دشوار لگنے لگا تھا۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اپنی مس سے اجازت لے کر ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ جن بچوں کو کھڑکی کے پاس بیٹھنے کی سہولت میسر تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ مس بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی ہیں، تو وہ چپکے سے کھڑکی سے کود کر باہر چلے جاتے اور اسکول کے گراؤنڈ میں مزے سے کھیلتے۔ مس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر کبھی کبھی پرنسپل صاحبہ پر ان کی نظر پڑ جاتی تو وہ اپنے چپڑاسی سے کہہ کر انہیں اپنے آفس میں بلا کر ڈانٹ پلا دیتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی کلاس ٹیچر کی بھی تھوڑی بہت سرزنش ہو جاتی تھی۔ اسکول کی چھوٹی کلاس کے بچوں پر رعب جمانا بھی اس 5ویں جماعت کے شرارتی بچے اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کی کلاس ٹیچر مس ندا بہت اچھی تھی۔ وہ نئی آئی تھی۔ ان کے بارے میں ان کے کلاس کے بچوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، مگر گھر کے حالات سے مجبور ہو کر انہیں اس اسکول میں نوکری کرنا پڑ گئی تھی۔ وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں تھی اور ان پر بہت محنت کرتی تھی، اور ان سے یہ توقع کرتی تھی کہ وہ بھی خوب دل لگا کر پڑھیں گے۔ مگر چونکہ ان کے کلاس کے اکثر بچوں کی توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی تھی، اس لیے جب ماہانہ ٹیسٹ ہوئے تو اس کلاس کی کارکردگی کوئی خاص نہیں تھی۔ اس کے بیشتر لڑکے فیل ہو گئے تھے، اور باقیوں نے جو مارکس لیے تھے وہ بھی تسلی بخش نہیں تھے۔ یہ رپورٹ جب پرنسپل صاحبہ کے پاس پہنچی تو ان کا ہارا پائی ہو گیا۔ انہوں نے فوراً مس ندا کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ مس ندا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں کیوں طلب کیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کمرے سے نکل کر ان کے آفس کی جانب گئی۔ سب بچوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے رپورٹ کارڈ پرنسپل کے صاحبہ کی ٹیبل پر موجود ہیں۔ سن گن لینے کے لیے مس ندا کے پیچھے طارق بھی نکلا اور گھوم کر پرنسپل صاحبہ کے کمرے کی پشت پر آ گیا۔ طارق اپنی کلاس کے لڑکوں میں سب سے بڑا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے اندر کا منظر بآسانی نظر آ رہا تھا۔ طارق نے دیکھا کہ مس ندا سر جھکا کر پرنسپل صاحب کے سامنے بیٹھی ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ وہ مس ندا کے سامنے رپورٹ کارڈ پھینک کر بولی، مس ندا، فاطمہ، میں نے آپ کی گھریلو مجبوریاں دیکھ کر اپنے اسکول میں نوکری دی تھی۔ آپ کی کارکردگی سے بہت مایوس ہوں۔ پورے اسکول میں آپ کی کلاس کا نتیجہ سب سے برا ہے۔ اس بے عزتی پر مس ندا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بہت کوشش کرتی ہوں۔ 4تھی کلاس پاس کرنے کے بعد اس کلاس میں ان بچوں کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ 2 ماہ کی چھٹیاں گزار کر آئے ہیں، اس لیے پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دے سکے۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ مس ندا کی حالت دیکھ کر طارق کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔
मिस निदा बहुत अच्छी थी और सब बच्चों से बहुत अच्छा सलूक करती थी, जिसकी वजह से वो लोग भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी इस बेइज्जती ने तारिक को अफसुर्दा कर दिया था। वो दिल में सोच रहा था कि हमारी लापरवाही और पढ़ाई से दूर दूर रहने की वजह से मिस निदा को डांट सुनना और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी है। मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। आपकी क्लास का रिजल्ट अगर ऐसा ही रहा तो हमारे स्कूल के लिए बदनामी का बायस बनेगा। लोग अपने बच्चे यहाँ दाखिल नहीं करवाएंगे। मैं मजबूर हो जाऊंगी कि आपकी जगह किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लूँ। अपने स्कूल का मायार मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। बस आप जाइए। प्रिंसिपल साहबा ने निहायत सख्त लहजे में कहा। इससे ज़्यादा सुनने की ताब तारिक में नहीं थी। वो भाग वापस अपनी क्लास में आया और जल्दी जल्दी अपने साथियों को बताने लगा कि प्रिंसिपल साहबा के कमरे में क्या हुआ था। अभी उसकी बात ख़त्म हुई थी कि मिस निदा भी क्लास में आ गई। उन्होंने शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकाला। अलबत्ता उनकी आंखें भीगी हुई थी और वो सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। उनका उदास चेहरा देखकर तालिक का दिल कट कर रह गया। दूसरे बच्चे भी गमज़दा थे। उनकी वजह से उनकी प्यारी मिस की बेइज्जती हो गई थी। तारिक ने अपने बोतल में से पानी निकाला और उनके पास गया। मिस पानी ले ले, उसने हल्की सी लरजती आवाज़ में कहा और सर झुका कर खड़ा हो गया। मिस निदा ने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे पानी लेकर पी लिया। शुक्रिया तारिक, उन्होंने गिलास वापस करते हुए मुस्कुरा कर कहा। अब उन्होंने अपनी हालत पर काबू पा लिया था। उनके चेहरे पर वो पहली वाली मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। उन्होंने एक नज़र पूरी क्लास पर डाले और बोले, बच्चों, इंटरव्यू की घंटी बज गई है, अब तुम लोग लंच कर लो। ये कहकर वो खुद भी अब उठकर स्टाफ रूम में चली गई। सिराज अपनी जमात का मॉनिटर था। उनके जाने के बाद वो अपनी सीट से उठकर बोला, दोस्तों, तारिक की ज़बान से हमने सब कुछ सुन लिया है। लंच करने को हमारा दिल नहीं चाह रहा है। हमारी वजह से हमारी मिस निदा पर प्रिंसिपल साहब ने गुस्सा किया। इसका हमें बहुत अफसोस है। अगर हम लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, ठीक तरह से अपना सबक याद करके टेस्ट देते, तो ये सब कुछ ना होता। वो तो हमें बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। ये हमारी ही कमज़ोरी है कि हम ध्यान नहीं देते। हम सब ही बहुत शर्मिंदा हैं। इसका ज़ाला हम सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि ख़ुद को बदल डाले और अपनी पढ़ाई में खूब दिलचस्पी ले ले, ताकि उन्हें आइंदा ऐसी सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। हमारी वजह से उन्हें आज ये बेइज्जती उठाना पड़ी है। सब बच्चों ने इस बात का अहद किया कि अब वो खुद खूब दिल लगा कर पढ़ेंगे और न सिर्फ टेस्टों में बल्कि सालाना इम्तिहानों में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर दिखाएंगे। अगले रोज स्कूल की टीचर समेत दूसरी क्लास के सब बच्चों को एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। पांचवी क्लास के वो शरारती बच्चे जो पूरे स्कूल में बदनाम थे, अपनी क्लास में मौजूद थे और पूरे इन्हमाक से पढ़ाई में मशगूल थे। इस रोज इनमें से कोई भी वॉशरूम जाने के बहाने इधर उधर घूमता नहीं दिखाई दिया था। इंटरवल हुआ तो वो भी लोग खामोशी से अपने साथ लाया हुआ लंच खाते दिखाई दिए। इंटरवल के बाद छुट्टी तक एक बार फिर वो निहायत संजीदगी से अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहे। मिस निदा ये सब कुछ देखकर खुशी से पुल नहीं समा रही थी। आज उन्होंने बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया था उन्हें अज़बर याद हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसे दिलचस्पी से पढ़ाया था। एक माह बाद फिर टेस्टों के रिजल्ट प्रिंसिपल साहबा के टेबल पर रखे हुए थे। वो हैरत से पांचवी क्लास के बच्चों की रिपोर्ट कार्ड देख रही थी। कोई बच्चा ऐसा न था कि जिसने 90% से कम मार्क्स लिए हो। वो अपनी सीट से उठी और पांचवी क्लास में आई। मिस निदा बोर्ड पर लिख रही थी और तमाम तरफ बच्चे उनकी तरफ मुतवज्जा थे। प्रिंसिपल साहबा को देखकर वो अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मिस निदा, शाबाश। उन्होंने मिस निदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब उन बच्चों की मेहनत का नतीजा है, मिस निदा ने मुस्कुरा कर कहा। प्रिंसिपल साहब ने खुश दिली से कहा, हमारे स्कूल के सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे अब सबसे ज़्यादा अच्छे बन गए हैं। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड के इम्तिहानों में भी ये ऐसे ही कारकर्दगी दिखाएंगे।
پھر انہوں نے بچوں کو شاباش دی اور چلی گئی۔ طارق نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بات کہنے کی اجازت طلب کی۔ ہاں طارق، کہیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مس ندا نے خوش دلی سے کہا۔ پرنسپل صاحبہ کی تعریف سن کر وہ خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مس، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، طارق کھڑا ہو کر بولا۔ جس طرح کے اولاد اچھے اچھے کام کر کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں، ویسے ہی اچھے طالب علم خود محنت سے پڑھ کر اپنے ٹیچرز کی عزت کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت اور تقریب کرنے کا ساتھ ساتھ خوب دل لگا کر پڑھیں، تاکہ جب ہم امتحانوں میں امتیازی نمبر سے پاس ہو تو ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو۔ ہم سے بڑی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پرنسپل صاحب نے آپ پر غصہ کیا تھا۔ مس، ہمیں معاف کر دیں، اس اچھے رزلٹ کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جانا ہے۔ اس روز میں نے طارق کو میڈم کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہی آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کی ٹیچرز پر کیا بیتی ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کا اچھا پن ہے کہ اپنے ٹیچر کو آئندہ ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے تمام شرارتیں چھوڑ کر خود کو پڑھائی کی جانب راغب کر لیا۔ ایسا صرف احساس بچے ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے بچے دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی باتوں سے باخبر رہتے ہیں اور دوسرے کے کہے بغیر بھی اچھے اچھے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس روز میں نے آپ لوگوں سے ایک لفظ بھی اس بارے میں نہیں کہا تھا، مگر آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنی پڑھائی لکھائی کی طرف خوب توجہ دیں گے۔ اب رہی بات پرنسپل صاحبہ کے غصے کرنے کی، تو اگر پرنسپل صاحبہ کی ڈانٹ نہ پڑتی تو اس ماہ ہماری جماعت کا وہی رزلٹ ہوتا جو پچھلے ماہ تھا۔ مس ندا نے ہنس کر کہا۔ سب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ دوستو۔